قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کئی سورہ مریم میں اس کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ سے منت مانی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لوں گی اور اسے اللہ تعالیٰ کی نظر کروں گی تاکہ تمام عمر عبادت الہی کرتا رہے۔ مگر جب لڑکے کی جگہ حضرت مریم پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کریں، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کو اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کو حضرت زکریا کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ ہر وقت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل کھانے کو دیتا۔ حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے۔ اسلامک سٹوریز کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد ظہیر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ پہلے اس یوٹیوب کے منفرد اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس کو اسی وقت دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ حضرت مریم علیہ السلام یہ جواب دیتی ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے ایک جگہ جا بیٹھی ہیں۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے غیر آدمی کو دیکھا تو پکار اٹھی، اگر تم نیک آدمی ہو تو میں اپنا مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاک لڑکا دوں، اس کا نام مسیح ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ جھولے میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لگتا ہے، مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے۔ اس کو کتاب عقل اور دانائی تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے حضرت مریم کو حمل ہو گیا۔ وہ دور ایک مکان میں چلی گئی، انہیں درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے کھجور کے ایک درخت کے نیچے چلی گئیں اور انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف جلا، تجھ پر پکی پکی کھجوریں گر پڑیں گی، تو کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی۔ بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا، تیرا باپ اور تیری ماں کوئی بھی بد چلن نہ تھا۔ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دیا، نبی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا، سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔ مجھ پر اللہ کی ایمان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے جس میں جھگڑتے ہیں، اللہ ایسا نہیں اولاد رکھے، وہ پاک ذات ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹ اور بہتان قرار دیا اور جو ٹھیک بات تھی وہ بتا دی۔